بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ کتاب اس کا نام ہے اصول الشاشی۔ یہ علم اصول فقہ کی ایک بنیادی مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ اس کا نام جو ہے اصول الشاشی، اس میں اصول یہ اصول فقہ کی طرف اشارہ ہے، اور شاشی جو ہے یہ اس کے مصنف کے نام کی طرف اشارہ ہے، یعنی شاشی کے اصول، یا یہ کہہ لے کہ شاشی کی اصول فقہ کی کتاب، اس کا یہ نام ہے۔ اب اصول فقہ کیا ہے؟ تو جس طرح سے حدیث، تفسیر، ادب یہ سب ایک علم ہے، اسی طرح سے اصول فقہ بھی ایک علم ہے۔ اصول فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے سے ہمیں وہ قواعد پتہ چلتے ہیں جن قواعد کی روشنی میں ہم کتاب و سنت، اجماع امت یعنی قرآن شریف سے، احادیث رسول سے، علماء کرام کے اجماع سے اور قیاس سے مسائل کا استخراج کر سکتے ہیں، یعنی مسائل نکال سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں آسانی کے طور پر کہ مثال کے طور پر ہم نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اب اس میں پڑھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو ہمیں اس سے یہ تو پتہ چل گیا، یہ چیز ہمیں علم فقہ بتا دے گا کہ اس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی اس آیت سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھو۔ لیکن وہ جو حکم ہے وہ کس درجے کا حکم ہے، یعنی اس سے کیا نماز پڑھنا فرض واجب ہوگا، مطلب نماز کی فرضیت ثابت ہوگی، ہے نا، یعنی اس کے ذریعے سے نماز پڑھنا فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا، ہے نا، کس درجے کا ہوگا یہ حکم۔ تو وہ جو ہمیں بتاتا ہے وہ اصول فقہ بتاتا ہے، یہ قاعدے بیان کرتا ہے کہ کس طرح کی نص ہو تو اس سے کس طرح کا حکم ثابت ہوتا ہے نا، یا کسی اور طرح کی کوئی آیت ہو، حدیث ہو، تو اس سے کس طرح سے حکم ثابت ہوتا ہے، وہ باتیں ہمیں علم اصول فقہ بتاتا ہے۔ تو علم اصول فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے سے ہمیں ان قواعد کا پتہ چلتا ہے جن قواعد کی روشنی میں کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، سنت رسول یعنی احادیث رسول، اور اجماع امت اور قیاس سے مسائل ہم نکال سکتے ہیں۔ اس علم کو علم اصول فقہ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد قرآن پاک اور احادیث رسول اور اجماع امت اور قیاس سے مسائل کا استنباط کرنا ہے، یعنی مسائل کو نکالنا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ ان سے مسائل کو نکالتے وقت غلطی سے بچنا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جب کوئی ان اصول سے کوئی مسئلہ نکالے تو وہ غلطی نہ کرے، اس کے اندر اس سے بچنا اس کا مقصد ہے، اور پھر ان مسائل کو نکال کر کے اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکے، یہ اس علم کا مقصد ہے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ ادلہ ہیں اور احکام ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ادلہ مطلب دلائل یعنی قرآن کریم کی آیتیں، احادیث رسول ہیں، اور علماء کرام کے جو اجماعی مسئلے ہیں جس پر سب علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے وہ ہے، اور قیاس سے جو ثابت ہوں وہ ہے۔ قیاس جو ہے یہ سب ادلہ ہیں، قرآن پاک، احادیث رسول، اجماع امت اور قیاس، یہ ادلہ ہیں، اور ان سے جو حکم ثابت ہوتا ہے نا، ان سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کو احکام کہتے ہیں۔ تو ادلہ اور احکام یہ اس علم کا موضوع ہیں۔ انہی سے بحث ہوتی ہے کہ دلیل یہ حکم ہے تو یہ کس دلیل سے ثابت ہے نا، اس کی دلیل کیا ہے، کسی آیت سے ثابت ہے، کسی حدیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، یا قیاس سے ثابت ہے۔ تو اسی سے بحث ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس کا موضوع جو ہے ادلہ اور احکام ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے اصول الشاشی،
اس کتاب کے مصنف کون ہیں اس سلسلے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں دو مصنفین کا تذکرہ آتا ہے، ایک تو شیخ اسحاق ابن ابراہیم الشاشی سمرقندی ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ نظام الدین الشاشی، شیخ نظام الدین الشاشی ہیں۔ زیادہ مشہور شیخ نظام الدین الشاشی ہی ہیں، جو ہمارے یہاں کتابوں میں چھپ کے آتا ہے وہ انہی کا نام چھپ کے آتا ہے، اور لوگ جانتے بھی انہی کو ہے اس کے مصنف۔ حالانکہ ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہی کتاب کو لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے جو علماء ہوتے تھے وہ کتابیں لکھتے تھے لیکن اپنا نام اس میں ظاہر نہیں کرتے تھے، عاجزی کی وجہ سے، ہے نا، اپنا نام ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کا تو مطلب خیال یہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہو گیا، تو وہی بہت بڑی بات ہے نا۔ تو نام ظاہر نہیں کرتے تھے عاجزی کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کے جو مصنف ہیں ان کی بھی تحقیق نہیں ہو سکی ہے مکمل طور پر۔ تو یہ کتاب ہے اصول فقہ میں۔ آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر اصول بیان کیے جائیں گے۔ اب جب اصول بیان کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اصول کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بھی بیان کی جائیں گے۔ مثالوں میں جو ہے وہ احناف و شوافع کا اختلاف اور دیگر ائمہ کرام کے اختلافات آئیں گے، ہے نا، ہم نے اور انہوں نے کس طریقے سے استدلال کیا ہے یہ باتیں آئیں گی۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ اصول ہیں، جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ اصول ہے۔ یاد تو سبھی کچھ رکھنا ہے لیکن جو اہم ہے وہ ہے اصول۔ جو اصول اس کے اندر بیان کیے جائیں گے وہ ان کو یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہیں اس کو بھی فقہی کتاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں اور اس میں بھی جو اختلافات ہیں صرف اسی کو یاد رکھتے ہیں اور جو مسائل ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جو اصول ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے اصول کو یہ یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ کتاب ہے اصول کی، نہ کہ مسائل کی۔ مسائل کی جو کتاب ہے وہ آپ کی دوسری کتابیں ہیں، قدوری شریف ہے، نور الايضاح ہے، ہدایہ ہے، یہ سب فقہ کی کتابیں ہیں، ہے نا۔ تو ان میں جو ہے احکام اور ان کی دلیلیں آ جاتی ہیں، بیان کر دی جاتی ہیں، تو ان کو یاد کر لینا کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر اصول بیان کی جائیں گے۔ اصول کیسے؟ جیسے کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے نا، یا امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ سب اس کے اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتاب کو شروع کرتے ہیں، یہ تو ابتدائی باتیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اپنے خطاب کریم سے مومنوں کے مرتبے کو بلند فرمایا۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ بِمَعَانِي كِتَابِهِ، اور اپنی کتاب کے معانی کو جاننے والوں کے درجات کو بلند فرمایا، مرتبے کو بلند فرمایا۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ، اور پھر ان علماء میں سے علماء مجتہدین کو حق تک زیادہ پہنچنے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ساتھ خاص فرما دیا۔ اس میں تین لوگوں کا ذکر ہے۔ منزلۃ المؤمنین، یعنی عام مومنین کا مرتبہ بلند فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس لیے ان کا مرتبہ بلند ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان مومنین میں سے ایک خاص طبقہ ہے عالمین کا، یعنی علماء کرام کا، پھر ان کا ذکر فرمایا کہ جو اس کی کتاب کے معانی کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، ہے نا، وہ علماء کرام ہیں۔ ان کا درجہ عام مومنین سے اور ایک درجہ بلند ہے۔ اس کے بعد پھر ان علماء میں سے کچھ خاص علماء ایسے ہیں جو مجتہدین ہیں، پھر ان کا ذکر فرمایا کہ مجتہدین کو جو ہے حق تک پہنچنے اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ساتھ خاص فرما دیا کہ یہ
کچھ ان میں سے تمام علماء کرام میں سے کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو اجتہاد کرتے ہیں کتاب اللہ اور احادیث رسول وغیرہ وہاں سے مسائل کو نکالتے ہیں تاکہ وہ خود اور دوسرے لوگ اس پر عمل کر سکیں، تو ان کا درجہ ان عام علماء سے بھی بلند ہے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ حق تک پہنچتے ہیں، اور اس سے ان کا ثواب اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ والصلاة علی النبی و اصحابہ، درود و سلام نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر، والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور سلامتی نازل ہو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان اور آپ کے احباب پر۔ احباب میں آپ کے شاگرد، آپ کے اساتذہ اور آپ کے قریبی لوگ سب شامل ہیں۔ وبعد، حمد و صلات کے بعد، اس میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میری یہ عادت بھی نہیں ہے۔ اچھا، 2-3 باتیں جان لیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کی شروعات جو کی وہ سب سے پہلے بسم اللہ سے، پھر حمد سے، پھر درود پاک سے۔ تو یہ سلف صالحین کی اتباع ہے نا، کہ ان کا عمل ایسا تھا کہ وہ جب بھی کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو اسی طرح سے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی کتاب شروع کرتے ہیں۔ اور حدیث رسول بھی ہے اس سلسلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کوئی اہم کام بغیر بسم اللہ پڑھے شروع کیا تو اس کا کام ادھورا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ، پھر اسی طرح سے ایک حدیث حمد کے بارے میں بھی ہے کہ جس نے کوئی اہم کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیے بغیر شروع کیا تو اس کا وہ کام ادھورا ہے۔ تو ان دونوں احادیث رسول کی اتباع کرتے ہوئے، پھر قرآن کریم کی اتباع کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے ہے، پھر الحمدللہ سے ہے نا، تو ان سب کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو حمد و صلات سے شروع کیا ہے۔ اور آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان اور آپ کے احباب پر سلامتی بھیج کر یہ واضح کر دیا کہ یہ کتاب اور اس کے جو مصنف ہیں وہ جو ہیں حنفی المذہب ہیں، یہ کتاب علماء احناف کے اصول پر مشتمل ہے۔ فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، جان لیجئے کہ بے شک اصول فقہ 4 ہیں۔ فقہ کے اصول یعنی جتنے بھی مسائل ہم جو جانتے ہیں یا سنتے ہیں، جو کتب میں درج ہیں، ان سب کا جو ماخذ ہے، ان سب کا جو اصول ہے نا، وہ 4 ہیں۔ ان سب کے اصول یعنی جہاں سے وہ لیے گئے ہیں، جو مسائل جو بھی بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے پاس اس کی دلیل ہو یا نہ ہو، جو بھی دلائل بیان کیے، جو بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ انہی 4 اصول میں سے کسی ایک اصل سے آئے ہوئے ہیں، یعنی ان کی جو اصل ہے وہ 4 ہیں۔ کتاب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم، یا تو مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہوگا، وہ سنت رسول ہی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اگر قرآن مجید سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا تو وہ حدیث رسول سے ثابت ہوگا، حدیث رسول سے۔ و اجماع الامتی، یا اور امت کا اجماع، یعنی امت محمدیہ کا اجماع، یعنی کوئی مسئلہ اگر کتاب اللہ سے بھی ثابت نہیں ہے، سنت رسول سے بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر وہ اجماع امت سے ثابت ہوگا۔ والقیاسی، اور قیاس، یا پھر وہ قیاس سے ثابت ہوگا۔ یہی 4 اصول ہیں جن سے تمام احکام و مسائل ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصول ہیں۔ مسائل جو ہیں وہ سب فروع ہیں اور ان کی اصل جو ہے وہ یہی 4 ہیں۔ اب یہ 4 ہی کیوں ہیں، ہے نا، 4 سے زیادہ 5 کیوں نہیں ہیں، اور 4 کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہیں، 2 کیوں نہیں ہیں، 1 کیوں نہیں ہے، ہے نا؟ تو
اس کا جواب یہ ہے، یہ جو بیان کرتے ہیں نا کہ 4 نہیں ہے، اس کا جواب جو دیں گے اس کو کہیں گے وجہ حصر، ہے نا، یعنی انہی 4 میں منحصر ہونے کی وجہ کہ یہی 4 کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی حکم ثابت ہوگا وہ جس طرح کے اصل سے ثابت ہوگا وہ یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی ہوگی، ہے نا، ظاہر سی بات ہے، یہی 2 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں، یا تو وحی ہوگی یا وحی نہیں ہوگی۔ وحی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اللہ کا پیغام آیا وہ سب کچھ وحی ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو لوگ کہتے ہیں، علماء کرام جو کہتے ہیں، یا جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سب غیر وحی ہے نا، غیر وحی میں سب آئے گا، ٹھیک؟ تو یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی ہوگی۔ اگر وحی ہوگی، اب وحی ہوگی تو یا تو وحی مطلوع ہوگی یا وحی غیر مطلوع ہوگی، یعنی یا تو وہ ایسی وحی ہوگی جس کی تلاوت کی جاتی ہے عام طور سے، ہے نا، عام طور سے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یا پھر وہ ایسی وحی ہوگی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اب تلاوت کس کی جاتی ہے وہ سب جانتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو قرآن پاک یہ وحی مطلوع ہے۔ تو اگر وحی ایسی ہوگی جس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسی کو قرآن کہتے ہیں، ہے نا، اور اگر وحی ایسی ہوگی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے تو وہ حدیث رسول ہوگی، کیونکہ حدیث رسول بھی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، جو ہم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہیں۔ تو حضور کے جو فرامین ہیں وہ سب کے سب وحی ہیں۔ ہاں، یہ وحی ایسی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہو، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اب وحی کی یہی 2 قسمیں بنتی ہے، تیسری کوئی قسم ہے نہیں وحی کی، تو وحی کی یہی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہو گئی۔ اب 2 قسمیں اور بچی ہیں، اجماع امت اور قیاس۔ تو میں نے کہا تھا کہ جس سے حکم ثابت ہوگا وہ یا تو وحی ہوگا یا غیر وحی ہوگا۔ اب وحی کی تو دونوں قسمیں ہو گئی، تیسری قسم کوئی ہے نہیں، تو وحی سے یہ 2 قسمیں نکلی۔ اب جو غیر وحی ہے اس سے جو حکم ثابت ہوگا، ہے نا، تو جس سے ثابت ہوگا وہ یا تو ایک عالم دین کا قول ہوگا یا پھر تمام علماء کرام کا اتفاق ہوگا اس پر، نا، جو تمام علماء کرام کا جس پر اتفاق ہو اسی کو اجماع امت کہتے ہیں، کہ تمام علماء کرام نے کسی مسئلے پر اتفاق کر لیا، کسی حکم پر اتفاق کر لیا کہ ہاں اس مسئلے کا حکم یہ ہونا چاہیے، تو وہ ثابت ہو گیا۔ اب اس پر عمل کرنا امت کے لیے واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اجماع امت ہے کہ اگر ایک شخص کا قول نہ ہو بلکہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہو اس پر، اور اگر تمام علماء کرام کا اتفاق نہیں ہوگا، ایک شخص کا قول ہے، تو یا تو وہ اجتہاد کے ذریعے ہوگا، یعنی اس نے قرآن کریم، احادیث رسول، اجماع امت، ان سب میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ حکم بیان کیا ہوگا، اور یہ حکم جو ہے وہ ان کے موافق ہوگا، ہے نا، قرآن کریم، سنت رسول اور اجماع امت کے موافق ہوگا، تو اسی کو کہتے ہیں قیاس۔ اور اگر بغیر اجتہاد کیے کسی نے ایسا کہہ دیا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ اصول ہی نہیں ہے نا، وہ اصل کے اندر آئے گا ہی نہیں۔ تو یہی قیاس ہے، یعنی اجتہاد کر کے اگر کچھ ثابت کیا تو یہی قیاس ہے۔ اس لیے یہی 4 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات ہوگی، کوئی قول ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فقہ کے اصول جو ہیں وہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس یعنی اجتہاد، یہی 4 قسمیں ہیں۔ اب جب تمام احکام اور تمام مسائل کا ماخذ یہی 4 چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مسائل ان سے نکالنا چاہتا ہے تو اسے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا۔ تو کہتے ہیں فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلک طریق تخریج الاحکام۔ تو ان 4 اقسام میں سے ہر ایک کے اندر
بحث کرنا، ہر ایک کے سلسلے میں بحث کرنا یہ لازم ہو گیا تاکہ اس سے احکام نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، ہے نا۔ جب ہمیں احکام نکالنا ہے اور احکام انہی چاروں میں سے نکلیں گے، ہے نا، انہی چاروں اصول میں سے کسی ایک اصل سے ہی حکم نکلے گا، ہر حکم۔ تو اب ان چاروں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ان چاروں کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے۔ اب اس کو آگے شروع کریں گے، باقی انشاءاللہ تعالی کل۔